بدلو اپنے آپ کو. حضور آئے, قسم خدا کی بیٹیاں تبھی مسکرائی. اور کتنا عظیم پیغام بار بار سنا ہوگا میرے حضور نے. حضور اگر بیٹیاں بوجھ یا پاپ ہوتی نا, خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیاں نہیں دیتا. 4 بیٹیاں خدا نے دی, ایک نہیں 4, اور چاروں بیٹیاں بے مثال ہیں. رہ گئی بات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نبی کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا کی. ان کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ گزارا ہے. یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ کی. سب سے زیادہ حضور کا دور حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے ساتھ بتایا, اس لیے آپ کا تذکرہ زیادہ ہے. میرے حضور نے حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت آیا, جب پیدا ہوئی نا تو حضور کی چچی آئیں اور گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے چچی, چہرہ کیوں اترا؟ کہنے لگی میری تمنا تھی خدا بیٹا دیتا, میں آپ کو خوشخبری دیتی, آپ مجھے انعام دیتے. کہا پھر؟ کہا خدا نے پھر سے چوتھی بیٹی دی ہے. اتنا سنا حضور مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے چچی دل تھوڑا نہ کر, تو بیٹے پہ سمجھ رہی تھی انعام ملے گا, لے میں تجھے بیٹی کی آمد پہ انعام دے رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جا میں تجھے بیٹی کی خوشخبری پہ جنت کی خوشخبری دے رہا. آج منہ لٹک گئے. یہ عزت حضور نے بخشی. پھر فرمایا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا, اتنی بڑی قوم بیٹھی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگ بتائیں آج تک کتنے لوگوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے یہ کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ بڑی بات ہے نہیں. چھوٹی بیٹی ہو نا, کل گھر جانا, سینے سے لگانا, رخ مدینے کی طرف کرنا, کہنا یا رسول اللہ کل آپ نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, آج سنت ادا کر کے میں کہہ رہا ہوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. کہیں گے انشاءاللہ؟ گھبرا کے بیٹھے کہ بھائی تھکے بیٹھے, کہیں گے نا انشاءاللہ. اور پھر جب بیٹیوں کو یہ عزت دی خدا نے اور میرے مصطفیٰ نے, پھر بیٹی نے بھی حق ادا کر کے دکھایا. کائنات میں ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ. اے اللہ توفیق دے, گھر میں بیٹی ہونا کبھی منہ نہ بگاڑنا. ظلم کرتے ہیں کبھی کبھی ان بیٹیوں کے ساتھ. آج بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں ایسوں کو, ملاقاتیں نہیں, بڑے اچھے تعلقات میرے ہیں, پردیس سے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹوں کو ہاتھ میں لا کے تھیلے دے دیتے ہیں, لکھا بیٹیوں سے کہتے ہیں تو پانی بھر کے لا, روٹی لے کے آ. بیٹی تمہیں کیا لگتا نہیں سمجھتی ہوگی؟ سب سمجھتی ہے وہ. اسے پتا ہے مجھے پانی کے نام سے الگ کیا گیا, مجھے روٹی کا بہانہ دے کر کے دور کیا گیا. اس کا بھی باپ ہے تو, مگر قسم خدا کی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں, کبھی بیٹیوں کو نظر انداز مت کرنا. آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہی بیٹے جو 6-6 فٹ کے ہو جاتے ہیں, 80-80 کلو وزن ہوتا ہے, جن کے لیے تم نے دولت لگا دی, جن کے لیے تم نے جائیداد لوٹا دی, جس کو پڑھانے میں تم نے پوری زندگی خرچ کر دی, جب یہ بیوی والے ہو جاتے ہیں, بچے والے ہوتے, کہتے نہیں جی اب تمہارا خرچہ ہم سے نہیں اٹھتا ہے, باپ سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور باپ جب بزرگی میں آ جائے, ہاتھ پیر کام چھوڑ جائے اور روٹی کے دن کے لالے پڑنے لگے, تب بیٹیوں کو خبر ہوتی ہے آج میری ماں نے 2 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے, میرے باپ کو 2 دن سے کھانا نہیں ملا ہے. اور بیٹیاں سسرال سے کھانے باندھ کے لاتی ہیں, کہتی دل تھوڑا نہ کرنا, بیٹے بھلے نہ دیکھیں, ابھی دیکھنے کے لیے تیری بیٹیاں زمین کے اوپر موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو, اور یہ پیار میرے حضور نے کر کے دکھایا. کیسا پیار کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور پہ کتنے ستم ہوئے, کتنے ستم ہوئے حضور پہ, کانٹے بچھائے گئے, حضور کی راہوں میں گڈھے کھودے گئے, پتھر لگے حضور کے, دندان مبارک شہید ہوا, خون بہا, زخم آئے, زہر دیا گیا, لیکن کبھی جلال نہیں آیا حضور. اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی غصہ؟ بولیں, اگر منہ ہے تو بولیں, ورنہ گھر جائیں اٹھ کے. مجھے بھی بیماروں کی ضرورت نہیں ہے, میں بات حضور کی کرتا ہوں تو مجھے عاشق چاہیے, بھلے ہی 4 چاہیے. حضور کو کبھی غصہ نہیں آیا, حضور کو کبھی غصہ نہیں آیا, لیکن کب آیا؟ ایک دن نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا, حسنین کی امی, مولا علی کی زوجہ, اس وقت چھوٹی تھی, عمر شریف 6 یا 7 سال تھی, گزر کے جا رہے, راستے میں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ باتیں مار رہا تھا, لمبی لمبی ہانک لیا تھا. اس حضرت فاطمہ کو آتے دیکھا نا تو حضور کے خلاف بولنے لگا,
जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है। अगर बेटों के सामने कोई गाली देना, बेटा कहता है चल इसका मुंह है कहने दे, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर रो दिए। ओ भाई, किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूँ तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूँ तब जाके 2 लुक़मे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती, वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब टोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जो चुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते। इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी, ये मुझे पता है। जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था। सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा का, ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम ना थी, क्या मांगती अपने बाप से। लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटी आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रखी है, बड़े सुकून की कट रखी है। ये बेटियां होती है, जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना, बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई, किसी को खबर हो ना हो मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ, बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, माँ से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है हुजूर। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए। कसम खुदा की, ये बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात अर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना, बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए।
بیٹی لاڈلی بیٹی فرمانے لگے فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا مجھے ابو جہل نے تماچا مارا ہے، جس کو پتھر کھا کے غصہ نہیں آیا، جس کو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے غصہ نہیں آیا، آج بیٹی کا یہ جملہ سن کے نبوت کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا جاؤ ابو سفیان کو بلا کے لاؤ، فرمایا اس سے کہہ دو اس نے آج میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کہہ دو حرکت سے باز آ جائے، آج تک میں نے بد دعا نہیں کی، اگر میری بیٹی کا دل ٹوٹا آج محمد ہاتھ اٹھائے گا اور خدا اس کی نسلوں کو غارت فرما دے۔ بے شک بے شک، یہ بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بیٹیاں کھلونا ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا جاؤ کہہ دو۔ ابو سفیان کو خبر ملی، حضرت فاطمہ گئی، حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو گود میں لیا۔ ابو سفیان بھی ابھی ایمان نہیں لائے، یہ یاد رکھیے گا، ابو سفیان ایمان نہیں لائے ابھی، گود میں حضرت فاطمہ کو لے کے گئے۔ ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ابو سفیان، فوراً بھاگ کے آیا، کیا بات ہے؟ اور جب حضرت فاطمہ کو گود میں دیکھا نا گردن ہی جھک گئی۔ اب حضرت ابو سفیان کے جملے سنیں، آپ فرماتے ہیں ظالم ہماری دشمنی محمد سے ہے، اس بچی نے کیا بگاڑا تھا؟ اور یار یہ قانون تو ہمارا بھی ہے کہ دشمنی دشمنی کی جگہ ہے لیکن بیٹی بیٹی کی جگہ ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، مانا کہ یہ مصطفیٰ کا خون ہے لیکن بیٹی تو ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی ہاتھ اٹھانے کی؟ گردن جھک گئی ابو جہل کی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جی چچا مار تماچا۔ جب اتنا کہا اب نبی کے گھر والوں کی شان دیکھو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا چچا میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ظالم دیکھ یہ بچی کی تربیت ہے، یہ بیٹی ہو کر کے تجھے معاف کر رہی ہے، تو بڑا ہو کر کے بچی پہ ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ کہتے بھلے فاطمہ معاف کر دے لیکن میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے تماچا ابو جہل کے منہ پہ لگایا۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا مسکرانے لگ گئی، اب جب پلٹ کے آئی ہے ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، پہلے آئی تو رو رہی تھی، اب آئی ہے تو مسکرا رہی ہے۔ حضور نے روتے دیکھا تب بھی رو دیے تھے، ہنستے دیکھا تب بھی رو دیے ہیں کہ بیٹی کیا ہوا؟ پوری داستان بتا دی کہ ابا میں نے تو معاف کر دیا تھا لیکن ابو سفیان نے معاف نہیں کیا۔ اتنا سنا نبوت والی جھولی پھیل جاتی ہے، کہتے یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کے دامن میں جگہ نہ مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ میلاد والے نبی کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ فرق نہیں ہے، ایک دور وہ تھا حضرت فرما رہے تھے قاری صاحب قبلہ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ فرق ہے نا، جو لوگ پہلے زندہ دفن کرتے وقت ماتھے پہ پسینہ جن کے نہیں آتا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں بال سفید ہو گئے لیکن پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب تو آرام کر لیتے، کہتے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے، جب تک ہاتھ پیلے نہیں کروں گا چین سے سو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کوئی کہتا نہ تو خیال مدینے جاتا ہے، میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ کیسا انقلاب آپ نے دیا، جو کل بیٹیوں کو مارنے پہ فخر کرتے تھے آج وہ ہاتھ پیلے کرنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں آج باپ کہتا میں اس دن کامیاب ہوں گا جس دن بیٹی عزت سے رخصت کر لوں گا، لیکن اللہ تمہارا بھلا کرے ہم نے بیٹیوں کی زندگی مشکل کر دی۔ تمہیں پتہ ہے اس سال میں 7 لاکھ مسلم لڑکیاں ہندو بن چکی ہیں۔ کس چیز کے حساب سے؟ یہ رجسٹرار آفس کے حساب سے بتا رہا ہوں، 7 لاکھ مسلم لڑکیاں ہندو بنی ہیں۔ مجھے بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح مشکل کر دی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے نکاح مشکل کر دی، اتنی ڈیمانڈیں بڑھ گئی کہ آج ایک غریب سوچ رہا ہے بیٹیوں کا گلا گھوٹوں کہ ان کی شادی کروں۔ سارے میلاد والے اتنا بڑا مجمع ہے، یہ زمین اللہ والوں کی زمین ہے، بزرگوں کی بستی ہے یہ۔ مگر میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے
جس نے یہ کہہ کے کسی کی بیٹی لی ہو کہ بھائی مجھے دولت پیاری نہیں، مجھے مدینے والا مصطفیٰ کا نظام پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پہلے ہی خواب دکھائے جاتے ہیں، جو رشتے کراتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں بھائی، بڑا کام ہے رشتے کرانا بھی، لیکن ان سے ایک گزارش ہے، رشتے کرائیں نہ جھوٹ بول کے نہ کرائیں۔ 500 روپے ایک جوڑے کے لیے کسی کے گھر میں آگ نہ لگا۔ اکثر جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، نکاح کے بعد جلدی طلاق کا نمبر کیوں آتا ہے؟ اس میں بیچ والے لوگ جو رشتے کراتے ہیں نا، یہ ان کی وجہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایسے جب یہ لڑکی والوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں لڑکا 90,000 کما رہا ہے۔ ہاں 90,000۔ اور جب لڑکے والوں کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں جی چھوڑو، ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں 10 تولے تو زیور رکھا ہے۔ یہ پھنسایا جا رہا ہے۔ اسے پتا جب یہاں تک آ گئی تو نکلے گی تو ہے نہیں، بھلے ہی 99 کی 9 پہ بیت نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں یہ راز بنا کر کے لوگ یہ کہا کرتے ہیں جی 80 کما رہا ہے، 90 کما رہا ہے، یہ کہہ کے رشتے غلط طریقے سے کرائے جاتے ہیں۔ جب بیٹی رخصت ہو کے آتی ہے وہ کہتی تیرا باپ تو کہہ رہا تھا 10 لاکھ دیں گے، اس نے تو 5 ہی دیے ہیں۔ لڑکی کہتی تمہارے باپ نے بھی تو یہ بتایا تھا، لڑکے 90,000 کما رہا ہے، اب جب سے آئی ہوں 5 پیسے کما کے نہیں لایا۔ ابا بھی کم نہیں ہوتے جناب، انہیں بھی دنیا دیکھی ابا نے بھی۔ یہ اتنی آگے کی چیز ہے، رشتے سے پہلے گاؤں میں ہوا اڑا دی جاتی، بڑا کما رہا بھائی بھورا کا لڑکا۔ جمعہ کہہ کے تو جواب ہی نہیں، کوئی کسی کا نام ہو تو بھائی سمجھنا مت، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، خالی مسئلہ ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر یہ نام ہوتے ہیں نا، بورا، جمعہ، بپن، ہاں کلوا ملوا، یہ ماں باپ رکھ دیتے نا۔ تو میں چونکہ اسی علاقے کا ہوں نا، تو میں اپنی مادری زبان بھاشا استعمال کر دوں گا جی۔ محاورے میں ہم لوگوں کے یہاں پہ رہتے ہیں، کہتے بھورا کے لڑکے کا جواب ہی نہیں۔ اور جب ہو گیا اچھے گھر نکاح تو سمدھی کو بلا کے کہہ رہے ہیں بھورا کہ ذرا اسے سمجھاؤ تو، جب سے پیدا ہوا آج تک 1 روپیہ کما کے نہیں دیا۔ یہی باپ کل 90,000 بتا رہا تھا، آج یہی کہہ رہا 5 روپے دینے تیار نہیں کما کے۔ تو جھوٹ نہ بولو۔ وہ بیٹی والوں تم سے بھی گزارش ہے، یہ مت سوچا کرو داماد منتری لانا ہے، داماد ودھایک لے کے آنا ہے، داماد انجینئر لے کے آنا ہے، داماد ڈاکٹر لے کر کے آنا ہے، بڑا ڈگری ہولڈر داماد لائیں گے، یہ کبھی سوچا نہ کرو۔ اگر سوچنا تو یہ سوچا کرو بس خدا قسمت سے دیندار داماد دے دے، ایسا داماد دے دے بھلے روز 2 روٹی کماتا ہو لیکن عزت کی 2 روٹی بیٹی کو کھلا سکے، چین سے بیٹھا کے کھلا سکے۔ اگر تو نے اپنی بیٹی MBBS کو دے بھی دی تو کیا دے دی، اگر اس کے گھر میں تیری بیٹی کو مل کے روٹی ملتی رہی یا صبح شام یہ دانا ملتا رہا، تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ آگ لگے ایسے سمدھیانے کو جہاں بیٹی سکون سے نہیں رہ سکتی ہے، آگ لگے ایسے امیروں کو جہاں بیٹی روز شام کو روئے۔ اگر گھر دیکھنا ہے ایسا دیکھ جہاں بیٹی بھی چین سے رکھے، بیٹی شام سے بھی رہ نہیں جائے۔ آج جو آگ لگ رہی ہے نا، یہ اس لیے لگ رہی ہے لڑکی والے بھی کم نہیں، یہ خود 19 ہے تو داماد 21 چاہیے، تاکہ میرے گھر آئے محلے والے پوچھے کس کا داماد ہے۔ بیٹے شاید دولہا کو تو کوئی نہیں پوچھتا کس کا داماد ہے، لیکن جنازے کو دنیا پوچھتی ہے یہ کس کا جنازہ ہے۔ یاد رکھنا، جنازے کو سب پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں یاد رکھ، جن گلیوں میں تیری عقل کے چرچے ہیں انہی گلیوں میں کفن بھی بکتے ہیں۔ کفن کوئی زمین سے کھود کے نہیں نکالے جائیں گے، جہاں تو فیشن کے ڈوبے ہوئے لباس لا رہا ہے نا، وہیں سے کفن بھی خریدا جائے گا۔ جن گلیوں میں لوگوں کو کہتا نا یہ جدھر سے نکل جاتا ہوں کائیں پھٹ جاتی ہیں، کل یہی بھیڑ ہوگی اور انہی کے کاندھے ہوں گے تجھے گڈھے تک لے کے جانے کے لیے۔ اس لیے بھلائی کرو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ حضور آئے نا، قسم خدا کی کائنات مسکرانے لگی۔ کوئی اتنی عزت دے گا یار؟ آج کل تک جو بیٹیوں کی پیدائش پہ شرم کرتا تھا آج بندہ فخر کرتا ہے۔ میرے حضور نے کہا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دی وہ جنتی ہے۔ تو 2 بیٹی والا رو کے کھڑا ہوا، حضور مجھ پہ تو 2 ہی رہ گئی۔ فرمایا خدا کی رحمت میں کمی نہیں ہے، جس کو 2 بیٹیاں رب نے دی اس نے پال پوس کے عزت سے رخصت کر دیا، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ پھر 1 والا حضور 2 والا بھی جنتی، 3 والا میں تو رہ گیا، مجھ پہ تو 1 ہی ہے، فرمایا جس پہ 1 ہو وہ بھی جنتی۔ یار جب جنت ایسے بٹ رہی تھی نا تو لوگ تاون پھیلا پھیلا کے کھڑے تھے،
ایک کہنے لگے حضور 2 والا بھی 3 والا بھی 1 والا بھی جنتی، جس پہ بیٹی نہ ہو حضور وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ فرمایا بیٹی نہ ہو، دل میں بیٹی کی حسرت رکھتا ہو، فرمایا بیٹی کی تمنا لے کے قبر تک آ جانا، ہاتھ پکڑ کے میں جنت تک لے کے جاؤں گا۔ یہ وقار کس نے دیا؟ میرے حضور نے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور یار اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو اور ان کا حق بھی دیا کرو۔ اگر تم نے حق دے دیا نا تو دماد میں دم نہیں جو بیٹی پہ ہاتھ اٹھا سکے، صرف حق اگر تم نے دے دیا تو۔ اور بیٹیوں کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہیں، اپنا حق اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہیں، اپنے حق کی جائیداد اپنے باپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن تم اپنا فرض پورا کرو۔ لوگ زمین بیچ کے جہیز دیتے ہیں، کیا ہی اچھا وہ بندہ جہیز میں زمین ہی دے دیا کرے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ ہو سکتا ہے نا؟ سمجھ سکتے ہیں نا میری بات؟ میں نے سب بھی بیان کروں گا، لیکن پہلے تھوڑی کڑوی سچائی بھی سن لو۔ یہ بھی ضروری ہے کبھی اپنے آپ کو آئینے کے آگے کھڑا کر کے بھی دیکھا کرو، کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ہاں، ایک بندہ کہہ دیتا خالی کہ نا صاحب آؤ مجھ سے جنت لے کے چلے جاؤ، کبھی یہ بھی دیکھا کرو جنت لینے کے حقدار ہیں؟ فرمایا گیا قیامت کے دن نا کچھ لوگوں کو جہنم میں لوگ فرشتے لے کے جائیں گے نا، تو کچھ فرشتے دیکھ کے انہیں رو دیں گے، تو یہ کہے گا یار تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو وہ جہنمی کہے گا یار جہنم میں جا رہا ہوں تو کیوں رویا؟ تو وہ فرشتے کہیں گے بات تیرے غم کی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے حضور کا ہو کہ جہنم میں جا رہا ہے، حضور ملے پھر جہنم میں جا رہا ہے۔ اخلاق اچھے کرو، دلوں میں جگہیں پیدا کرو، رشتوں میں گنجائش کرو، رشتوں میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ ایک بات بیان کر کے میں تقریر ختم کر لوں، تیار ہیں نا سارے لوگ؟ ابھی جاگ رہے ہیں نا؟ ابھی 10 منٹ جاگیں گے؟ ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حضور مکے میں تشریف فرما ہوا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں حضور کو لے کے آ گئی اپنے گھر میں جی نہیں، لوگ بڑے اچھے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور باتیں حضور کی اگر یہ زندگی بھر بھی ہوتی رہے تو پھر دیوانے کا اٹھنے کا تو سوال ہی کوئی، ہاں جی اٹھنے کا سوال ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے آ گئی، فرماتی جب میں لے کے آئی نا اس وقت میں کتنی بکریاں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی؟ 7 بکریاں تھی۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ ٹائم کا حساب یہ لوگ لگاتے رہیں گے، آپ خالی بکری بتائیں کتنی؟ حضور آئے تو خدا نے 700 کر ڈالی، اتنی برکت ہوئی کہ 700 بکریاں ہو گئی۔ اور فرماتی حضور جب آئے نا، بکری تو بکری ہوتی ہے، کہتے ہیں لیکن تعجب تھا جتنی دیر حضور گھر میں رہتے نا بکریاں شانت رہتی تھی، کوئی بکری بھاگ دوڑ نہیں کرتی تھی۔ حضور آئے بیٹھے، جیسی حضور نکلے کھیلنا شروع کر دیا، گویا بکریوں کو بھی پتا ہے یہ وہ ہے جس کے آگے بڑے بڑوں کی گردنیں جھکی رہتی ہیں۔ ان کا عقیدہ کتنا اچھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی نا ایک بکری تھی، اور وہ جب حضور آتے نا تو حضور کے پاس آ کے بیٹھے۔ کس کا ذکر ہے یہ؟ بکریوں کا۔ فرماتے ہیں ایک بکری تھی نا، کہتی وہ حضور کے پاس ہی آ کے بیٹھتی تھی، رنگ سفید تھا، تو کہنے لگی اس کا دودھ کم تھا۔ جس ایک دن میں نے کہا شیما جی امی، کہنا بیٹی اس بکری کا دودھ نہ بیچنا، آج سے یہ بکری میں نے بیٹے محمد کے نام کر دی ہے کہ اس کا دودھ صرف یہ پیئیں گے۔ کہتے ہیں اسی دن سے بکری نے اتنا دودھ دیا کہ پورا گھر اس بکری کا دودھ پیا کرتا تھا۔ ہاں یہ ساری بکریوں کی بات نہیں کرتا، فرماتے ہیں اتنی اچھی بکری ہوگی۔